باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب ہونے والی بات ہوگی تو اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا کوئی نفس نہ ہو۔ ہونے والی بات سے مراد قیامت ہے۔ یہ آغاز کلام خود اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ خاص حالات ہیں جن میں یکایک یہ بات اس طرح شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے ماننے کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ان میں ایک تو تھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور دوسری چیز تھی آخرت۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی لوگ ناک بھون چڑھاتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو بڑے اچنبے بہت حیرت سے وہ سنتے تھے اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، بالکل ناممکن اور مستبد سمجھتے تھے، وہ آخرت تھی۔ یہ آغاز کلام بتا رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر لوگوں میں چرچے ہو رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے آخرت کا۔ حیرت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھلا یہ ایک عجیب بات سنائی جا رہی ہے کہ یہ زمین اور سورج اور چاند یہ سب ختم کر دیے جائیں گے اور سارے انسان ایک دم ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ وہ اٹھائے جائیں گے اور یہ زمین و آسمان پھر بنیں گے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر لوگ حیرت کر رہے ہیں۔ تو آغاز کلام اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ ہونے والی بات جب پیش آئے گی اس وقت کوئی متنفس اس کو جھٹلانے والا نہیں۔ یعنی آج اس کو تم جھٹلا رہے ہو، آج اس کو غلط قرار دے رہے ہو، آج یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محض زبان کی جادوگری ہے، عجیب عجیب باتیں ہم کو سنائی جا رہی ہیں، لیکن جس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ پیش آ جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ وہ واقعہ موجود ہے، اس وقت کسی کی یہ ہمت نہیں ہوگی اور ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اس کو جھٹلا سکے اور کہے کہ یہ نہیں ہے۔ جیسے آج اس دنیا میں آ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان سورج معلق ہے فضا میں، یہ زمین معلق ہے فضا میں، چاند معلق ہے فضا میں، کیوں نہیں حیرت ہوتی آدمی کو؟ کیوں نہیں کوئی شخص جھٹلاتا ہے ان چیزوں؟ اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ تم غلط بات کہتے۔ تو ایک چیز جب موجود ہے آنکھوں کے سامنے، چاہے وہ پہلے کتنی حیرت انگیز آدمی کو معلوم ہوتی ہو، لیکن جب آنکھوں کے سامنے موجود ہے تو کوئی شخص نہیں جھٹلاتا۔ اب اس کے بعد اس قیامت کے متعلق مختصر الفاظ میں بتایا جاتا ہے، خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ وہ ایک ایسی چیز ہوگی جو اٹھانے والی ہوگی اور گرانے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی اور تھر تھرائے گی، بری طرح تھرتھرائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، اور غبار پراگندہ کی طرح وہ ہو جائے گی۔ یہ اب اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ قیامت جب آئے گی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ وہ اٹھانے والی ہوگی اور گرانے والی۔ ایک مطلب تو اس کا صاف ہے، تہوبالا کر دینے والی ہوگی، جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں کہ تہوبالا کر دیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو آج اس دنیا میں بہت بڑے بنے ہوئے ہیں وہ چھوٹے بن کر رہ جائیں گے، جو چھوٹے بنے ہوئے ہیں وہ بڑے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی لوگوں کے مراتب اور ان کے مناسب اور ان کی حیثیتیں یہ قائم ہیں، یہ وہاں قائم رہ جائیں گے۔
اس دنیا میں لوگوں کی حیثیتیں نوالوں کس کس طرح قائم ہوتی ہیں. کسی کے پاس دولت ہے اس وجہ سے وہ بڑی شخصیت بنا ہوا ہے. ذرا علیہ کہ وہ آدمی کی حیثیت سے نہایت ذلیل ہے, نہایت گھٹیا انسان. کسی کو اللہ نے اقتدار دے دیا تو بڑی چیز بن گیا. ذرا علیہ کہ انسان ہونے کی حیثیت سے بہت گرا ہوا آدمی. کوئی آدمی جلیل و غار سمجھا جاتا ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں سمجھی جاتی, حالانکہ اخلاقی حیثیت سے وہ بڑے درجے کا آدمی ہوتا ہے. تو قیامت جب آئے گی اس وقت یہ دنیا کے یہ غلط اور مصنوعی مرتبے یہ سب ختم ہو جائیں گے. جو حقیقت میں کسی انسان کا مرتبہ ہے بس وہیں وہ ریڈیوس ہو کے رہے گا. اگر کوئی آدمی بہت بڑی چیز بنا ہوا ہے اس کی ساری بڑائی وہاں ختم ہو کر جو اصل اس کی حیثیت سے وہ باقی ہے. اگر کوئی آدمی گرا کر اس دنیا میں رکھا گیا ہے لیکن آخرت میں وہ اٹھایا جائے گا اور اس حیثیت پر پہنچایا جائے گا جو اس کی اصل ہے. اذا رجت الارض رجا, جب زمین تھر تھرائے گی بری طرح سے تھرتھرائے, یعنی مراد ہے سخت زلزلہ, اور پہاڑ ریزہ ریزہ کرتے ہیں. اس طرح سے ریزہ ریزہ کرتے جائیں گے کہ غبار کی طرح وہ ہوا میں اڑے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, اس وقت تم 3 اقسام پر تقسیم ہو, یعنی تمام انسانوں کو 3 قسموں پر تقسیم ہے. اور یہ تقسیم جو ہوگی وہ سراسر اخلاقی بنیاد میں. یہ تقسیم اس لحاظ سے نہیں ہوگی کہ کس کا نسب کیا ہے اور کون کس کی اولاد ہے, نہ اس لحاظ سے ہوگی کس کے پاس دولت کتنی ہے, نہ اس لحاظ سے ہوگی کس کو خطابات کیا ملے ہوئے ہیں, ان حیثیت سے, بلکہ خالص اخلاقی بنیادوں پر انسان 3 اقسام میں منقسم ہے. اب وہ 3 قسمیں بتائی جائیں. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. پس جو اصحاب میمنہ ہیں تو اصحاب میمنہ کو چاہیے. میمنہ کو اگر یمن سے لیا جائے, 2 ہی اس کی روٹ ہو سکتی ہیں, یمن اور یمین. اگر یمن سے لیا جائے تو یمن کے معنی ہیں سعادت اور خوشحالی اور نیک بختی, اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے, فال نیک. اور اگر یمین سے اس کو لیا جائے تو سیدھے ہاتھ والے. عربی زبان میں سیدھے ہاتھ پر کسی شخص کا رکھا جانا ہے, دکھایا جانا, یہ معنی رکھتا ہے کہ جس کو عزت اور تقریم ہے. محاورے میں بھی عربی کی یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص میرے سیدھے ہاتھ کا آدمی ہے, مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک وہ عزت آدمی ہے, بڑی حیثیت اور مرتبے کا. بائیں ہاتھ پر دکھایا جانا آدمی کے لیے ذلت اور اس کی حیثیت سے اس کو گرانا. تو اصحاب المیمنہ کو اگر یمین سے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دائیں جانے جگہ ہے, اور اگر یمن سے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے اپنے اعمال اور اپنے اخلاق اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی بنا پر امیدوار ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. وہ جس کو مثلاً انگریزی میں کہتے ہیں کہ پیسیمسٹ اور آپٹیمسٹ. ایک وہ آدمی ہے کہ جو اچھی امیدیں رکھتا ہے, ایک وہ آدمی ہے کہ جو مایوس ہے پہلے سے. جس آدمی کو پہلے سے اپنا برا انجام نظر آ رہا ہے وہ اصحاب مشأمہ ہے. شوم کہتے ہیں نحوست کو, بدبختی کو, اور برے انجام کے خطرے میں جو شخص مبتلا ہو گیا وہ شوم میں مبتلا ہے. تو اصحاب المیمنہ وہ لوگ ہیں کہ جو امیدوار ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اچھا معاملہ ہے, جو اپنے اعمال نیک کی وجہ سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ نہیں ہے. اور اصحاب المشأمہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے یہ توقع رکھتے ہیں, یعنی یہ مراد ہے کہ اس دنیا میں نہیں, مرنے کے بعد ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں یہاں کس حیثیت میں آیا, بلکہ عین مرنے کے وقت بھی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں میں کس حیثیت میں آیا. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی مجرم ہے, اس کے دروازے پر جب پولیس اس کو پکڑنے کے لیے آتی ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے کہ پڑے لیے جائیں. اس وجہ سے اسی وقت اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اب مجرم کی حیثیت سے پکڑا جاؤں.
اگر کسی آدمی کو کسی بڑے مرتبے دینے کے لیے اس کو بلایا جائے کہیں کسی بڑے دربار میں، تو جو لوگ اس کو لینے کے لیے آتے ہیں ان کو دیکھتے ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں عزت کے ساتھ لے جایا جا رہا ہوں۔ تو مرنے کے وقت یہ آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کس قسم کے فرشتے کس شکل و صورت میں آئے ہیں، اسی وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میں مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہوں یا میں مہمان کی حیثیت سے جا رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ اصحاب المشمہ وہ لوگ ہیں کہ جو اول روز سے جن کو یہ معلوم ہے کہ ہم یہاں مجرم کی حیثیت سے آئے ہیں اور ہمارا انجام خراب ہے، اور اصحاب المیمنہ وہ ہیں جن کو اول روز سے یہ امید ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیا جائے گا، ہم مہمان کی حیثیت سے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا معاملہ ہے۔ تو اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ کے کیا کہیں، جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں اس کی کیا کہیں، اس کی تو بڑا ہی مرتبہ ہے۔ وہ اصحاب المشمہ ما اصحاب المشمہ، اصحاب المشمہ ان کا کیا پوچھتے ہیں، جیسے ہم اردو کہتے ہیں ان کا کیا پوچھتے ہو، مطلب یہ کہ اس کا تو برا حال ہو ہی رہا۔ بس صادقون الصادق، اور صادقین تو صادقین ہی ہے۔ صادقین سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ پہلے ایمان لائے، بلکہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دین کے معاملے میں، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں دوڑ کر اور لبک کر حصہ لیں، سب سے پہلے وہ حصہ لینے والے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ صف اول کے لوگ، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر معاملے میں پیش ہیں نیکی اور بھلائی۔ تو صادقین کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ مثلا لوگوں کے اوپر کوئی عام مصیبت آئی ہے، سب سے پہلے جو لوگ نکل کر آئیں گے اور دوڑیں گے اس بات کے لیے کہ جا کر ان کو بچائیں اس مصیبت سے، وہ صادقین ہیں۔ اسی طرح سے مثلا دین اسلام کے اوپر کوئی سخت وقت آ گیا ہے، دشمنوں کا کوئی نرغہ ہے، اعداء کا کوئی حملہ ہے، سب سے آگے بڑھ کر جو لوگ سینہ سپر ہو جائیں وہ صادقین ہیں۔ تو جو لوگ شفقت کرنے والے ہیں نیکی اور بھلائی کے ہر معاملے میں اور خدا کے دین کے ہر کام میں، وہ صادق ہیں۔ اولئک المقربون، وہ مقرب اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی حیثیت مقربین کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک ان کو جگہ فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں وہ ہوں گے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ایک جمع کثیر ہوں گے اولین میں سے اور ایک قلیل گروہ ہوگا آخرین۔ یہ اولین اور آخرین اس لحاظ سے نہیں ہے کہ تاریخ کے ابتدائی دور میں وہ بہت تھے اور تاریخ کے آخری دور میں وہ کم ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی کی امت میں ابتدائی دور کے جو لوگ ہیں ان میں ایسے صادقین کی تعداد بہت ہوگی، اور اس نبی کی امت کے آخری دور میں ان کی تعداد کم ہے۔ نبوت جب واقع ہوتی ہے اور کوئی نبی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ خوب ٹھوک بجا کر پوری طرح سے ان کے سامنے حقائق اس طرح سے واضح ہو جاتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی کثیر تعداد سچے دل سے ایمان لاتے، اور نبی جن حالات میں مبعوث ہوتا ہے اور جن حالات میں نبی کام کرتا ہے ان میں کوئی کچا آدمی اس کے ساتھ چل نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی کچا آدمی اس کے ساتھ چلے۔ نبی کی امت کے اوپر آفتیں ٹوٹتی ہیں، سخت سے سخت مظالم اس کے اوپر ہوتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو آروں سے چیر دیا جائے۔ اب ان حالات میں کون نبی کا ساتھ دے گا؟ صرف وہ تو ساتھ دے گا کہ جو یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ بندے خدا جو حقیقت لے کر آیا ہے بالکل سچی، اور اس کے بعد جس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جب یہ سچائی ہے تو اس کے لیے دنیا بھر سے لڑ جانا چاہیے، جب یہ سچائی ہے تو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، ہر تکلیف کو برداشت کر جانا چاہیے، اس کے بغیر کوئی نبی کا ان حالات میں ساتھ دے نہیں سکتا۔ اس وجہ سے ان میں کثیر تعداد مخلصین مومنین کی ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خدا اور اس کے دین اور اس کے رسول کی خاطر ہر خطرے کو اور ہر نقصان اور ہر تکلیف کو اٹھاتے ہیں۔
پھر نبی کی جو تربیت ہوتی ہے اس سے وہ لوگ براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں، نبی کے خدا کے دین کو براہ راست سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ان کا وہ علم کے اعتبار سے بھی دین کو زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ دین کے منشا کے مطابق جیسا انسان ہونا چاہیے ویسے انسان ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھانے میں بھی وہ سب سے باقاعدہ ہے۔ اس بنا پر نبی کی امت کے ابتدائی گروہ میں صادقین کی اکثریت ہوتی ہے۔ بعد کے دور جب نبی کا مشن کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں فتح و نصرت عطا کرتا ہے، اس کے بعد ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی آ جاتی ہے جو چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہونے والے ہیں، گاڑی چلانے والا میں شامل نہیں ہے، گاڑی چلانے کے لیے جو خطرات ہیں وہ دوسرے بھگت چکے ہوتے ہیں، جب گاڑی چل چکی ہوتی ہے اور خوب تیز رواں ہوتی ہے اس وقت ہر ایک سوار ہونے کو تیار ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد پھر ان لوگوں کی تعداد جو سبقت کرنے والے ہیں وہ کم رہتی ہے، اگرچہ خدا کا دین چلتا ہے انہیں سبقت کرنے والوں کی وجہ سے، سبقت کرنے والے ہی اپنی جانیں لڑاتے ہیں، سبقت کرنے والے ہی اس کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، سبقت کرنے والے ہی اس کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، یہ کام برابر جاری رہتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی اقلیت ہوتی ہے، اکثریت نہیں ہوتی۔ ابتداءً امت میں اکثریت صادقین کی ہوتی ہے، بعد میں امت میں قلیل تعداد رہ جاتی ہے صادقین۔ اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا کہ امت کے ابتدائی دور میں صادقین کثیر تعداد میں ہوں گے اور بعد کے دور میں قلیل تعداد۔ علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، وہ ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو چڑھاؤ ہیں، یعنی جو بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، اس طرح کے تخت ہر اس جنتی کو جو وہاں بھیجا جائے گا اس کے لیے مہیا۔ متکئین علیہا، ان پر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے منہ کیے، یعنی کوئی کسی کی طرف پیٹ کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ سب اگر ایک مجلس میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، ان کی خدمت کے لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے ایسے لڑکے جو مخلد سے مراد دائم، یعنی وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہے، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی عمر میں اضافہ ہو اور وہ بوڑھے ہوں، بلکہ مثلا 12 برس کا لڑکا ہے تو وہ 12 برس ہی کا لڑکا رہے گا ہمیشہ۔ تو ان کی خدمت کے لیے یہ خادم جو دائمی اور ابدی لڑکے ہوں یہ ان کی خدمت کی جائے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مرتبہ وضاحت کی تھی کہ انسانوں میں جو بچے بلوغ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے مر گئے وہ چاہے کافر و مشرک کے ہوں چاہے مسلمان کے ہوں، بہرحال وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، اور جن کے والدین جنت میں جائیں گے ان کے بچے والدین کے پاس پہنچا دیے۔ یہ قرآن مجید میں صراحت ہے کہ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ لا ملائے، لیکن جن کے والدین جنت میں نہیں جائیں گے ان کے بچوں کو، یہ جہاں تک میرا اندازہ ہے اگر کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت نہیں مگر بعض احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان بچوں کو اہل جنت کا خدمتگار ہے، خواہ وہ کافر اور مشرک کے بچے ہوں یا ایسے مسلمانوں کے بچے ہوں جو دوزخ میں ہیں، خدا ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان دوزخ میں جائے گا تو اس کی اولاد نابالغ کو دوزخ میں نہیں جائے گی، وہ اہل جنت کے خادم بنائے گا۔ تو یہ جو عمر اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجویز فرما دے گا کہ یہ عمر ان کی ہونی چاہیے تاکہ یہ اہل جنت کی بہتر خدمت کر سکیں، بس وہی ان کی عمر ہمیشہ باکواب واباریق، وہ
پیالے لیے ہوئے اور ٹوٹی دار سراہیاں لیے ہوئے پھرتے ہیں. اخبار کوب کی جمع ہے. کوب وہی چیز ہے جس کو انگریزی میں کپ کہتے ہیں اور یہ کپ کوب ہی لفظ کوب ہی سے نکلا ہے. انگریزی میں یہ عربی زبان میں کیا ہے. ان بیچاروں کے پاس کب بھی نہیں تھے وہ مسلمانوں سے تو وہ پیالے لیے ہوئے اور ہماری عبرت کہتے ہیں لوٹے کی رضا کی اسرائیل جس کے ساتھ ٹوٹی لگی وقاصل مائی اور ایسی شراب کے جو قسمیں سے نکلی. پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ وضاحت کی ہے کہ جنت کی شراب کسی چیز کو سڑا کر تشخیص کی بھی نہیں ہے بلکہ جنت میں جو شراب ہوگی وہ قسمے کی شکل میں ہے. یہ قرآن مجید میں بھی وضاحت ہے اور جہاں کے بالکل صاف طور پر معین کا لفظ استعمال ہی کیا گیا. معین کہتے ہیں آب جاری کو زمین میں سے جو چشمہ پھوٹ کر بہ نکلے وہ معین ہے. اور حدیث میں اس سے بالکل وضاحت ہے صاف الفاظ کہ وہ کسی چیز کو سڑا کر نہیں بنائی جائے گی بلکہ قسمے کی شکل میں. اور ہو سکتا ہے کہ مختلف اقسام کی شرابیں ہیں کہ جو مختلف قسموں سے نکلیں. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اس سے نہ ان کو دوڑانے سر لائق ہوگا اور نہ وہ ڈرتے ہیں. یعنی دنیا کی شراب کا جو بڑے سے بڑا فائدہ ہے جس کی خاطر انسان شراب کی تکلیفیں اٹھاتا ہے اس کو نقصانات بھگتتا ہے وہ صرف سرور ہے کہ سرور کی خاطر انسان شراب کرتے ہیں. لیکن دنیا کی شراب کا یہ سرور جو ہے یہ اتنا مہنگا پڑتا ہے انسان کو کہ جس وقت سے وہ قریب آتی ہے اس وقت سے لے کر اس کی تکلیفیں شروع ہوتی ہیں. قریب آتے پہلے تو اس کی پڑانگ آتی ہے اس کی بو جو کسی بھلے آدمی کو بھلا آدمی کیا میں کہتا ہوں برے آدمی کو بھی اس کی بو پسند نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کا مزہ تلخ ہوتا ہے. پھر جب وہ الگ سے گزرتی ہے تو میدے تک وہ کاٹتی بھی جاتی ہے. پھر دوران سر لائق ہوتا ہے آدمی کو زیادہ پی جائے تو قائلتی ہے اور ہماری کیا کیا تکلیفیں اس کے ساتھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی یہاں یہ بتا رہا ہے کہ وہ شراب ہوگی لیکن شراب ایسی نہیں ہوگی جس کے نقصانات اور جس کی تکلیفیں وہ ہوں گے اس دنیا میں کہ اس کو پی کر درد سر لائق ہو اور آدمی اس کو پی کر بیٹھے اور پھول بچے اور اپنے کوئی سواز میں نہ رہے. وہ خاص ہوتے ملنا ہے تخیر اور ہر قسم کے وہ پھل جو وہ پسند کریں موجود ہے. واللہ میں خیری ملنا ہے اور پرندوں کا گوشت جیسا ہوتا ہے. ایک اور مقام پر قرآن مجید میں صرف گوشت کا ذکر ہے اور یہاں پرندوں کے گوشت. میرا اندازہ یہ ہے کہ جس طرح سے جنت کی شراب وہ مصنوعی نہیں ہوگی بلکہ قدرتی طور پر چشموں سے نکلے اور جس طرح سے جنت کا شہد وہ بھی مغز کی قید نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی چشمے کی شکل میں نکلا ہے. جنت کا دودھ وہ بھی جانوروں کے تھنوں سے جو ہے وہ نہیں ہوگا بلکہ چشموں کی شکل میں نکلے اور نہر کی شکل میں بہے گا جیسے قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی بنا ہے. اسی طرح جو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کہ اس کی شراب مجھے کہیں نہیں ملی ہے لیکن میں اندازہ کرتا ہوں کہ وہاں کا گوشت بھی جانوروں کو جدا کر کے حاصل کیا جائے بلکہ وہ بھی قدرتی طور پر ہے. اگر کہ مزے وہ جس کی سب سے گوشت کی حیثیت سے وہ آدمی کے سامنے آئے اگر ہرن کے گوشت کی حیثیت سے آئے گا تو ہرن کا جو بہترین گوشت ممکن ہے وہ لیکن وہ کسی ہرن کو جدا کر کے حاصل کیا ہوا ہے کسی ہرن کو گولی سے مار کر حاصل کیا ہوا ہے. اسی طرح جو پرندوں کا گوشت ہے وہ بھی قدرتی طور پر پیدا ہوگا جانوروں کو ذبح کر کے اور ان کے پر میں اس کا حاصل وقور الخین اور خوبصورت آنکھوں والی سے کا امثال اللؤلؤ المكنون ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. آدمی نفیس ترین چیز کو چھپا کر رکھے تو وہ ایسے موتیوں کی طرح ہوں گی جن کو چھپا کر جزاء بما كانوا.
یہ بدلہ ہوگا ان کے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے ہیں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات. یعنی جنت کی ساری نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں گیا یہ ایک عظیم ترین نعمت کا ذکر کیا. جنت کی بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ آدمی کے کان میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنے گا، آدمی کوئی گناہ کی بات نہیں سنے گا، کوئی کوئی بات نہیں سنے گا. اس دنیا میں ایک نیک آدمی جس کے اندر فی الواقع کوئی ذوق سلیم موجود ہو، جس کی روح میں کوئی طہارت اور پاکیزگی موجود ہو، اس کے لیے انتہائی اہمیت کی چیز ہوتی ہے کہ انسانی بستیاں میں گزر رہا ہے تو ادھر سے گالی کی آواز پڑ رہی ہے، ادھر سے کسی کے غیبت کی گفتگو سن رہا ہے، ادھر سے کوئی بیگم صاحب کا کوئی گانا گا رہی ہیں، کہیں کسی طرح کی اور بےہودہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک انسان بھلے آدمی کے لیے یہ پریشانی ہوتی کہ وہ ان بستیوں میں کہاں رہے، کہاں اپنے آپ کو لے کر جائے اور کہاں اپنی اولاد کو اپنے بال بچوں کو لے کر جائے کہ ان بلاؤں سے لے. جنت کی یہ نعمت ہوگی کہ وہاں آدمی کے کام برائیوں سے محفوظ ہے. آگے چل کر الفاظ میں اللہ قیلا سلاما جو کچھ بھی وہ سنیں گے وہ سلام کا لفظ کبھی کوئی نہیں معنی میں اس کو انگریزی میں سین کریں. جو کچھ بھی سنیں گے معقول اور صحیح ایسی بات سنیں گے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور اصحاب الیمین یعنی بائیں ہاتھ والے لوگ یا اچھی امیدیں رکھنے والے لوگ تو ان کا کیا کرنا. فی صدر محضور وطلح منضور وظل ممدود، وماء مسکوب، وہ ایسے باغوں میں ہوں گے کہ جن میں دیر ہوں گے بے خاص. یعنی اس دنیا میں عام طور پر تو جو دیر ہوتے ہیں وہ بہت گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کے باغی دیر بعض اوقات سیب کے بچے معلوم ہیں. تو وہ ایسی بیڑیاں ہوں گی جن کے اندر خار نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی کانٹا نہیں. وہ طلح منضور، جن میں کیلے ہوں گے جن کی جڑیں تہ برتہ چلیں گی. وہ ظل ممدود، اور سایہ ہوگا دراز، یعنی بڑے گھنے باغ ہوں گے کہ جن کے آدمی دیکھے تو دور دور تک اس میں سایہ ہوگا، دھوپ نہ پڑتی ہے. وہ ماء مسکوب، اور دائمن بہنے والا پانی. وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت سے پھل اس طرح کے باغوں میں رکھتے ہیں. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ان باغوں کے پھل نہ تو ان کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا، یعنی ان کے لیے کوئی موسم مقرر نہیں ہوگا کہ ہر پھل کسی موسم میں پیدا ہو اور موسم گزرنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ان کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. ہر پھل جو ان کو پسند ہے وہ ہمیشہ ان کو ملے گا. ولا ممنوعہ، اور نہ ان کے اوپر کسی قسم کی پابندی ہے، یعنی دنیا کے باغوں کی طرح کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جہاں سے جتنا چاہیں. وہ فرش مرفوعہ، اور ان کے لیے بلند بستر زمین سے اٹھے. انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا، وہاں جو حوریں اور جو بیویاں ان کو ملیں گی ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم نے باقرہ کیا، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے خاص طریقے کا پیدا کرنا. انسان کیا یعنی خاص طریقے کا پیدا. اس سے مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں انسان کی بیوی تھی اگر وہ اس کے ساتھ جنت میں جائے گی
تو اللہ تعالیٰ گویا اس کو نئے سرے سے پیدا کرے گا، چاہے دنیا میں وہ بوڑھی ہو کر مری ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے جوان بنائے۔ اگر دنیا میں وہ خوبصورت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نہایت خوبصورت بنائے گا، مگر اس طرح سے کہ معلوم یہ ہوگا کہ یہ وہی عورت ہے جو دنیا میں اس کی بیوی تھی، یعنی اس کے فیچرز محفوظ ہیں اور اس کو خوبصورت بنایا گیا۔ اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم ان کو خاص طور پر بنائیں، وہ جالنا ہوں نہ افکارا، اور ان کو باقرہ بنائیں، عرباً اترابا۔ عرب کے معنی ہیں شوہر کو چاہنے والا، اور اطراف ہمسن، یعنی وہاں وہ ان کی ہمسن بنا دی جائیں گی اور وہ اپنے شوہر سے نہایت محبت کرنے والے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ کچھ اصحاب یمین کے لیے۔ اب وہ دو قسم کے جنتی ہوئے، ایک جنتی وہ ہیں جو صادقین، دوسرے جنتی وہ ہیں جو اصحاب الیمین۔ صادقین کے متعلق وہاں فرمایا گیا کہ وہ امت کے ابتدائی دور میں کثیر ہوں گے اور بعد کے دور میں وہ قلیل ہوں۔ قلیل کے متعلق پھر میں وضاحت کر دوں کہ قلیل کا مطلب مجموعے میں قلیل ہونا ہے، تعداد میں قلیل ہونا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی کی دعوت کے ابتدائی زمانے میں مثلا 2000 اس طرح کے لوگ، لیکن امت میں چونکہ امت کی تعداد ہی کم تھی اس وجہ سے امت میں عظیم اکثریت تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ 10 لاکھ ہوں، لیکن امت اگر کروڑوں کی ہے تو وہ اقلیت ہے۔ اس بات کو ملحوظ ہے، یہ مت سمجھیے کہ قلیل سے مراد ہے تعداد میں قلیل، بلکہ قلیل سے مراد ہے اقلیت میں۔ یا فرمایا کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، کثیر تعداد اولین میں اور کثیر تعداد آخرین۔ اب یہاں یہ کہ وہ امت کے اندر ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی ہر دور میں کہ جو اصحاب الیمین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت ساری کی ساری دوستیوں پر مشتمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ امت کے اندر بہت ہی تھوڑی اقلیت باقی رہ جائے اصحاب الیمین۔ میری امت میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اصحاب الیمین قرار پائیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک مرتبہ کہ جو لوگ میرے زمانے میں موجود ہیں، اگر انہوں نے جو ان سے مطلوب ہے دین میں، اگر انہوں نے اس کے 10 حصوں میں سے 9 حصے کیے ہیں، تب بھی ان سے بات ہوتی ہے، ایک حصہ بھی چھوڑا ہے۔ لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ اس 10 حصوں میں سے اگر کسی آدمی نے ایک حصہ کیا ہے تو اس پر اجر پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بعد کے دور میں بتایا گیا ہے کہ یہ کثیر تعداد ہوگی آخری میں۔ اگر ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ جس میں خدا کا نام لینا بھی شرمناک ہو جائے، ایک آدمی سے یہ توقع کی جائے کہ وہ خدا کا نام زبان پر نہ لائے، اگر وہ خدا کا نام زبان پر لاتا ہے تو گرد پیش کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا غیرت پسند آدمی ہے کہ اس زمانے میں خدا کی باتیں کر رہا ہے۔ جب ایسی حالت آ جائے تو اس میں اگر کوئی شخص خدا کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں خدا کو مانتا ہوں اور ایک مانتا ہوں، تو جہاد کر رہا ہے اور اجر ملتی ہے کا مسئلہ ہے۔ ایک ایسا زمانہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو کھلے میدان میں کسی پارک وغیرہ میں نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی تھی، سوچتا تھا کیا کروں، کہاں جاؤں، اگر یہاں نماز پڑھوں گا تو سینکڑوں آدمی جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرا مذاق ہوا۔ اس حالت میں جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ ان کی نماز کا اجر ظاہر بات ہے کہ اس دور کی نمازوں کی سے بہت زیادہ ہے کہ جس دور میں اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھتا تھا تو نقی بن جاتا تھا، آج نماز پڑھنے والا نقی ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی اس دور میں نماز پڑھتا ہے اسی نماز کے اجر کا کیا پوچھے، وہ اس دور کی نماز کی بنسبت زیادہ ہے کہ جس میں نماز نہ پڑھنے والے نقی بنے۔ جہاں حالت یہ تھی کہ ویسا کاموں الصلاۃ کاموں کو کھالا ہے، منافقین کی تاریخ، منافقین کے متعلق قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، یہ علامت ہے ان کے منافق۔ اب نماز نہ پڑھنے والا مسلمانوں کو ذکر ہوتا ہے،
اس وقت نماز کے لیے چشمساتے ہوئے اٹھنے والا منافق. تو اس طرح کے مختلف حالات کے اعتبار سے اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ کے یہاں قرار پا. اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا وزن صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس میں بھی 4 رکعتیں پڑھی، اس میں بھی 4 رکعت اور رکعت میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، حالات کے لحاظ سے، اس شخص کے قلب کی کیفیات کے لحاظ سے جس میں اس نے پڑھا ہے، اور نماز میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو مل جل کر اللہ کی نگاہ میں اعمال کی قدر بڑھاتی یا گھٹاتی ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ اصحاب الیمین نبی کی امت کے ابتدائی دور میں بھی بہت ہوں گے اور آخری دور میں بہت. البتہ صادقین نبی کی امت کے ابتدائی دور میں زیادہ ہوں گے اور بعد کے ادوار میں کم. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. اور بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا. فی سموم وحمیم، ہوائے گرم اور آگ گرم میں، وظل من یحموم اور سخت تاریخ دھوئیں کے سائے، لا بارد ولا کریم، ایسا دھواں جو نہ ٹھنڈا ہو نہ آرام دے، ایسا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہو نہ آرام دے. یہ سورہ واقعہ کے دوسرے رکوع کی آیات ہے. اس سے پہلے آغاز کلام میں یہ فرمایا کہ آج تم آخرت کے وقوع کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلاتے ہو، لیکن جب وہ پیش آنے والی بات پیش آ جائے گی تو اس کو واقعے سے کوئی چیز غیر واقعہ بنا دینے والی نہ ہو اور کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے. پھر اس کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ وہ واقعہ جب پیش آئے گا تو وہ اٹھانے والا اور گرانے والا ہوگا. یعنی یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تہو بالا کر دینے والا ہوگا، اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی صورت حال ہوگی جس میں وہ لوگ کہ جو کبھی بلند درجہ تھے، بلند پایا تھے، وہ نیچے گرا دیے جائیں گے، اور وہ لوگ کہ پست حال تھے، نیچے گرے ہوئے تھے، وہ اٹھا دیے جائیں گے. پھر قیامت کی کیفیت بیان کی گئی کہ وہ کیفیت یہ ہوگی کہ زمین ہلا ماری جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور غباروں کی طرح ہونے لگے. اس کے بعد فرمایا کہ 3 حصوں میں پوری نوع انسانی تقسیم ہو جائے. ایک حصہ صادقین کا، دوسرا حصہ اصحاب الیمین کا، اور تیسرا حصہ اصحاب الشمال یا اصحاب المیمنہ. دونوں لفظ استعمال کیے گئے. ابتدا میں اصحاب المشأمہ کہا گیا اور بعد میں اصحاب الشمال کہا. اسی طرح سے ایک جگہ اصحاب الیمین کہا گیا ہے، دوسری جگہ اصحاب المیمنہ کہا گیا. صادقین کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہے. میں اس سے پہلے روایت کر چکا ہوں کہ صادقین وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے کام میں اور اللہ کے راستے میں سب سے آگے بڑھ کر کام کرنے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص اگلی شکون کا آدمی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر موقع جب کہ خدا کے راستے میں کام کرنے کا وقت آئے تو وہ سب سے آگے ہوگا، انتہائی کوشش کرے گا کہ اپنی جان لڑا دے اس کام میں، اور کوئی دین کو خطرہ پیش آ جائے تو اپنے سینے پر آگے بڑھ کر روکنے والا. اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اصحاب الصادقین ہیں. دوسرے اصحاب المیمنہ اور اصحاب الیمین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہرحال برائی کی جانب میں نہیں بلکہ بھلائی کی جانب میں کام کر رہے ہیں. سیدھے راستے پر، جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کا دست راست ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سیدھے ہاتھ کے اوپر رہتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا مددگار ہے، بڑا حامی ہے اس کا ساتھی. ان 2 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اب تیسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اصحاب الشمال وہ لوگ کہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں. بائیں ہاتھ کا لفظ ناپسندیدہ لوگ
وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف چلنے والے ہیں، وہ اصحاب الشمال، دوسرے الفاظ میں اس کو لیفٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ سموم و حمیم، سموم کہتے ہیں سخت تیز گرم ہوا، جسے ہم اردو زبان میں لو کہتے ہیں، تو سخت تیز گرم ہوا میں ہوں گے، اور حمیم گرم پانی، یعنی وہ جس جگہ رکھے جائیں گے وہاں لویں چل رہی ہوں گی، اور جب ان کو پیاس لگے گی تو سوائے گرم پانی کے، کھولتے ہوئے پانی کے انہیں کچھ نہیں ملے، اور ان کے لیے کوئی سایہ اگر ہوگا تو من یحموم، یحموم کہتے ہیں سخت تاریک دھوئیں، یعنی ان کے لیے باغوں کا سایہ نہیں ہوگا، ان کے لیے چھتیں نہیں ہوں گی، ان کے لیے کمرے نہیں ہوں گے، ان کو اگر کوئی سایہ ملے گا تو سخت تاریک دھوئیں کا سایہ، لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ وہ آرام دہ۔ اس حالت میں وہ کیوں مبتلا ہوں گے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مترفین تھے، خوشحال لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے گناہ کے اوپر اصرار کرتے، بڑے گناہ سے مراد یہاں شرک اور کفر ہے، اور دوسری وجہ ان کا آخرت سے انکار کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اعتراض، یہ اصل جڑیں ہیں انسان کی برائی۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے، کوٹیاں تھیں اور اعلیٰ درجے کے لباس پہنتے تھے اور جائیدادیں رکھتے تھے اور بڑے کاروبار تھے ان کے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور یہ محسوس کرتے ہوئے دنیا میں کام کرتے کہ ہمیں اپنے رب کو حساب دینا ہے اپنے اعمال کا اور اپنی ان کمائیوں کا جو ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنے خرچ کا جو ہم اس کمائی سے کرتے ہیں، اس کے بجائے انہوں نے شرک پر اور آخرت کے انکار پر اصرار، یہ پھر رونا اصرار کرتے تھے۔ اس سے صاف طور پر یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے سامنے حقیقت بیان کی جاتی تھی، ان کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، تمہارے بہت سے خدا نہیں ہیں، ان کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ تمہارا ایک ہی رب ہے، تم بے خدا نہیں ہو، ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ تم کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور تم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ بتائے جانے کے باوجود اور اس پر دلائل دیے جانے کے باوجود وہ اصرار کا لفظ خود یہ بتا رہا ہے کہ ان کو کوئی سمجھا رہا ہے اور وہ انکار کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے کسی طرح سے ہٹ کے نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ آیات لوگوں کو سنا رہے تھے اس وقت ایسے لوگ کثرت سے موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود شرک پر اصرار کر رہے تھے اور آخرت کا کے انکار پر جمے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں کو خطاب کر کے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اے نبی ان سے کہہ دو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگ ہوں یا بعد کے آئے ہوئے لوگ، اولین اور آخرین سب جمع کیے جانے والے ہیں الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت، ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے سب سے جمع کیے جانے کا، اور جو دن مقرر کیا گیا ہے اس کام کے لیے اس روز سارے کے سارے اکٹھے ہو جانے والے ہیں، اس کو کوئی روکنے والی طاقت نہیں۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، انکم لآکلون من شجر من زقوم، تم کھانے والے ہو زقوم کے پھل۔ غالباً زقوم سے مراد وہی چیز ہے جس کو ہم اردو زبان میں ناپخنی کہتے ہیں اور شاید یہاں پنجاب میں کینٹ کہتے ہیں، تو تم اس کے پھل کھانے والے ہو، فمالئون من البطون، اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم،
اور اس کو کھانے کے بعد تم کھولتا ہوا پانی پینے والے فشاربون شرب الہیم، اور پیو گے اس کو اس طرح سے کہ جیسے توس لگا ہوا اونٹ پیتا ہے۔ ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو توس لگ گئی ہو اور کسی طرح سے اس کی پیاس نہ بجھتی ہو یہاں تک کہ وہ پانی پیتے پیتے مر جائے، تو اس اونٹ کو کہتے ہیں ہیم۔ فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہونے والا ہے کہ تم کو کھانے کے لیے سوائے زقوم کے پھلوں کے اور کچھ نہیں ملے گا، اور زقوم کے پھل کھا کر جب تمہارے پیٹ میں آگ سی لگے گی اور تم کو پانی پینے کی ضرورت پیش آئے گی تو تم کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس پانی کو تم اس توس کی حالت میں اس طرح پیو گے جس طرح سے کہ توس لگا ہوا اونٹ پیتا ہے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی ضیافت کا سامان ہے یوم الدین، جزا کے دن۔ نزل عربی زبان میں اس کھانے کے سامان کو کہتے ہیں جو کسی مہمان کی کے سامنے بطور تواضع پیش کیا جاتا ہے، یا نزل کا لفظ بطور طلب کے استعمال کیا کہ آپ بڑے لوگ ہیں، بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور اس کھانے پینے کی وجہ سے اور یہ نعمتیں جو آپ کو دنیا میں ملی ہیں ان کی وجہ سے آپ کا دماغ اتنا چل گیا ہے کہ آپ اپنے رب کے مقابلے میں بغاوت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس بات کا کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ کبھی جا کر اپنے رب کو حساب بھی دینا ہے، بلکہ اس کا صاف صاف انکار کرتے ہیں۔ تو اب آپ کی تواضع کا یہ سامان ہم نے مہیا کر دیا۔ اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں نہیں تم تصدیق کرتے؟ تصدیق کا کیوں نہیں کرتے؟ یہ اوپر جو دو باتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جس کا وہ انکار کرتے تھے اور شرک پر اصرار کر رہے تھے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کا پیش کیا جانا جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ بھلا کبھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم کیوں نہیں تصدیق کرتے، یعنی اس بات کی کیوں نہیں تصدیق کرتے کہ ہم تمہارے رب ہیں اور ہم اس بات کے اوپر قادر ہیں کہ تم کو پھر اپنے سامنے حاضر کریں۔ نحن خلقناکم میں خود دلیل موجود ہے، جب ہم تمہارے خالق ہیں تو لانے والا ہمارے سوا تمہارا کوئی دوسرا رب نہیں ہونا ہو سکتا۔ خالق کے سوا اور مخلوق کا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ پیدا کرے کوئی اور رب ہو جائے کوئی دوسرا، یہ کسی کی عقل میں آ سکتی ہے بات؟ جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب۔ اسی طرح سے ہم تمہارے خالق ہیں، پھر کیوں نہیں تم اس بات کی تصدیق کرتے کہ ہم دوبارہ تم کو پیدا کریں گے؟ جو پیدا کرنے والا ہے وہ ایک مرتبہ جب پیدا کرنے پر قادر تھا، جس کی وجہ سے اب آپ آج موجود ہیں، تو آخر کیا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے؟ اگر دوبارہ پیدا کرنے پر وہ قادر نہیں ہے تو پہلے پیدا کرنے پر کیسے قادر ہے؟ جب پہلے پیدا کرنے پر قادر تھا تو لامحالہ دوبارہ پیدا کرنے پر بدل اولا قادر ہے۔ آپ ایک چیز کو پہلی مرتبہ بنائیں یہ زیادہ مشکل کام ہے، بنانے کے بعد توڑ کر پھر بنا سکیں یہ زیادہ آسان کام ہے۔ تو نحن خلقناکم میں خود دلیل موجود ہے اس بات کی کہ اس چیز کی تم کیوں نہیں تصدیق کرتے جس کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے۔ اب اس کے بعد مزید دلائل دیے جاتے ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، کبھی تم نے اس بات پر غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یعنی والدین کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اس مشینری کو وہ حرکت میں لے آئیں جو انسان کی تخلیق کے لیے درکار ہے۔ اس کے بعد ان کا کام بالکل ختم ہے، بلکہ کوئی جوڑا یہ بھی نہیں جانتا کہ ہماری کس مواصلت کے نتیجے میں استقرار حمل واقع ہو، کوئی اس کو بھی نہیں جانتا۔ کسی کے ارادے سے استقرار حمل واقع نہیں ہوتا، استقرار حمل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو وقت اس نے مقرر کر دیا اس وقت استقرار حمل ہوگا۔ بہت سے ایسے زوجین ہیں کہ جن کی عمریں گزر گئی ہیں، 30-40 برس گزر گئے، 50 برس گزر گئے، کبھی اولاد نہیں، حالانکہ اولاد کی تمنا میں مر مٹے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ استقرار حملی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کسی اور طاقت کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، خواہ کوئی حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بڑے بڑے ڈاکٹر بھی بے اولاد رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ
وہ استقرار حمل ہونے کے بعد سے لے کر وضع حمل ہونے تک، بچے کے دنیا میں آنے تک، ہر لمحہ بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے کہ یہ پورا پروسیس مکمل ہو اور بچہ پیدا ہو۔ اس کے دوران میں کسی وقت بھی وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ جو نسخہ تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ ہم پیدا کرتے ہیں کہ تم پیدا کرتے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر رکھا ہے۔ مقدر کر رکھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک وقت لازماً موت آنی ہے۔ اس جگہ قدرنا بینکم الموت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ہر شخص کی زندگی کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے۔ کسی کو ماں کے پیٹ میں ہی مر جانا ہے، کسی کو پیدا ہوتے ہی مر جانا ہے، کسی کو بچپن میں مر جانا ہے، کسی کو جوانی میں مر جانا ہے، کسی کو بڑھاپے میں مر جانا ہے، کسی کو بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچنا ہے کہ جس کو ارذل العمر کا ہو۔ ہر ایک آدمی کے لیے ہم نے موت کو مقدر کر رکھا ہے، یعنی اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں اس کو لازماً لگا۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو وقت ہم نے جس کی مرنے کے لیے مقرر کر دیا ہے، نہ اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار سکتی ہے، نہ اس کے بعد کوئی طاقت اس کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ ہم پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتی۔ جس کے لیے جو زندگی مقرر کر رکھی ہے، اس زندگی کو نہ کوئی شخص بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی شخص گھٹا سکتا ہے۔ مزید برآں وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا اس معاملے میں کہ اگر ہم چاہیں تو تمہاری شکلیں بدل دیں اور تم کو کسی ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ پرورش پا رہا ہو، اس وقت دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں جان سکتی ہے، کسی کے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس پیٹ میں کس نوعیت کا، کس قسم کا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ آیا کوئی دیوانہ پاگل پرورش پا رہا ہے، یا کوئی حکیم پرورش پا رہا ہے، کوئی اندھا پرورش پا رہا ہے، یا کوئی آنکھوں والا پرورش پا رہا ہے، کوئی بہرا پرورش پا رہا ہے، یا سننے والا پرورش پا رہا ہے؟ کن قابلیتوں کے ساتھ یہ پیدا ہونے والا ہے، کیا کیسا اس کا حافظہ ہوگا، اور کیسی اس کی ذہانت ہوگی، اور کیسی اس کی عقل ہوگی، اور کیسی اس کی جسمانی طاقتیں ہوں گی، بلکہ کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ بندر کی شکل میں پیدا ہونے والا ہے یا انسان کی شکل میں پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کے اوپر قادر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ہم تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں شکل صورت دیتے ہیں، ہم بناتے ہیں تمہیں۔ تو کسی دوا کے ذریعے سے یا کسی حکیم کے ذریعے سے اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اور جس کی تشکیل ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا جا سکتا، بلکہ اس کو معلوم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کیا کچھ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتا ہے، ہم جس شکل میں جس کو چاہیں بنائیں، اور جس شکل میں جس کو چاہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، ہم نے پہلی پیدائش میں تم کو پیدا کیا تو اب تم کیوں نہیں سبق لیتے؟ یعنی پہلے جب ہم نے اس طرح سے تم کو بنایا کہ ایک ایسے کیڑے اور ایک ایسے بیضے سے تم وجود میں آئے کہ جس کو خودبین کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا، اس سے تم یہ کچھ بن کر کھڑے ہوئے کہ
بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے علماء اور یہ اس کے وجود میں آتے ہیں، بڑے بڑے فاتحین وجود میں آتے ہیں، اس چیز سے بنا کر تم کو جب ہم نے یہ کچھ کر دیا، اس کے بعد تم کوئی سبق لیتے کہ ہم دوبارہ تم کو اگر بنانا چاہے تو بنا سکتے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ کھیتیاں جو تم بوتے ہو ان کو تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم؟ جس طرح سے کہ اولاد کی پیدائش کے معاملے میں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، والدین کے ہاتھ میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تخلیق اولاد کی جو مشینری ہے اس کو حرکت میں لے آئیں، اسی طرح سے زراعت کے معاملے میں دیکھیں آدمی کا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ پھل چلائے، بیج اس کے اندر پھینکے، پانی دے، لیکن کھیتیوں کا پیدا ہونا یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کھیتیاں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ نہ چاہے تو نہیں پیدا ہو سکتی، وہ چاہے تو ہری بھری کھیتیوں کو برباد کر دے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کھیتیوں کو تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں، یہ ہماری قدرت سے یہ کھیتیاں اگتی ہیں اور فصلیں کرتی ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکرون انا لمغرمون بل نحن محرومون، اگر ہم چاہیں تو ان ہری بھری کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھیں، تمام تمہاری محنت ضائع ہو سکتی ہے ایک لمحے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک ژالہ باری کا طوفان آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک خاص طرح کی ہوا چل جائے جو ساری کھیتیوں کو برباد کر دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی بند ہو جائے جو کھیتیوں کو سکھا کر رکھ دے، یہ سب کچھ ہماری قدرت میں ہے۔ جب تک کہ ہم نہ چاہیں اس وقت تک تمہاری کھیتیاں ہری بھری نہیں ہو سکتی اور ان سے پیداوار حاصل نہیں، ہم چاہیں تو اس کو بھوس بنا کر رکھیں، اور جب ہم بھوس بنا کر رکھ دیں گے اس وقت تم یہ کہتے رہ جاؤ گے کہ انا لمغرمون، ہم پر تو شکتی پڑ گئی، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو سراسر محروم ہوتا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اس کو ہم بادلوں سے برساتے ہیں کہ تم اس کے نازل کرنے والے؟ جتنا پانی بھی آپ پی رہے ہیں یہ سارا کا سارا بادلوں سے نازل شدہ ہے، چاہے وہ زمین کے چشموں سے آ رہا ہو تبھی وہ بادلوں سے نازل شدہ پانی ہے کہ جو زمین کی سوتوں کے اندر جا کر محسوس کیا گیا۔ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی وہاں جا کر دیکھ لیجیے کہاں چشمے پائے جائیں، جتنا بھی پانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بادلوں سے پانی نازل ہوتا ہے وہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بادلوں سے پانی نازل نہیں کرتا وہاں انسان کو کچھ نہیں، ایک قطرہ آپ بھی دام نہیں، تو اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں کہ تم نازل کرنے والے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا لا تشکرون، ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری کر دیں، پھر کیوں نہیں تم شکر گزار ہوتے؟ وہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، جس جگہ وہ کڑوا پانی نکلتا ہے، آپ بتائیے وہاں کوئی کھیتیاں ہو سکتی ہیں یا وہاں انسان پینے کا پانی پا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں گنا کر یہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ تم کو ہمارے ذریعے سے، اوپر فرمایا تھا مترفین خوشحال لوگ تھے، تو فرمایا گیا کہ یہ خوشحالی جو تمہاری ہے یہ ساری خوشحالی کس چیز کی وجہ ہے؟ تم وجود میں آتے ہو ہمارے حکم سے، ہمارے بنائے ہوئے، ہمارا دیا ورث کھاتے ہو، تمہاری کھیتیاں ہماری وجہ سے پرورش پاتی ہیں، تم کو پانی ہماری وجہ سے ملتا ہے، ہم نازل کرتے ہیں اور جس وقت ہم چاہیں تم کو اس پانی سے محروم کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد تمہاری یہ ضرورت کہ تم ہمارے مقابلے میں کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کبھی تم نے غور کیا اس بات کے اوپر کہ یہ آگ جو تم چکماق سے جھاڑتے ہو اس کا درخت ہم نے پیدا کیا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والے تم؟ عرب کے بدوی جو آگ جھاڑا کرتے تھے دو قسم کے درخت تھے جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو لے کر وہ ایک دوسرے پر مارتے تھے اور اس سے آگ جھاڑتے، ایک کا نام تھا مرخ اور دوسرے کا نام تھا رفاق، یہ دو درخت تھے اور بدوی اب تک بھی صحرائی علاقوں میں اسی ذریعے سے آگ، تو فرمایا کہ یہ جو تمہارا چکماق ہے کہ ہرے بھرے درخت کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے پر مارنے سے آگ جلتی ہے، تو ان درختوں کے بنانے والے ہم ہیں کہ تم؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو پیدا کیا ان درختوں کو جن سے تم یہ آگ جھاڑتے ہو،
تذکرۃ، بطور یاد دہانی کے، بطور ایک نصیحت کے، بطور ایک سبق کو یاد دلانے والے. یہ تذکرۃ کا لفظ جو ہے یہ اس مقام کے اوپر بہت معنی ہے. مراد یہ ہے کہ ایک ایک چیز جو تم اس دنیا میں استعمال کر رہے ہو یہ حقیقت میں تمہیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کے خالق تم نہیں، اپنے خالق تم نہیں. یہ سب کچھ جو تم استعمال کر رہے ہو اس کو تم نے فراہم نہیں کر دیا. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر نظر اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے. وما لها من فروج، اور اس میں کہیں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں. یہ پہلی دلیل ہے کہ جو آخرت کے امکان کے لیے پیش کیا. آسمان سے مراد یہاں وہ پورا عالم بالا ہے کہ جو آپ کو اپنے سر پر نظر آتا ہے، جس میں چاند چمک رہا ہے، جس میں سورج چمک رہا ہے، جس میں رات کو بے شمار تارے نظر آتے ہیں. ایک انسان اگر برہنہ آپ کو اس آسمان کی طرف دیکھے تو ایک عالم حیرت اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. لیکن اگر دوربین لگا کر دیکھے تو ایک کائنات کی ایک عظیم الشان کائنات نظر آتی ہے جو کہیں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں ختم ہوتی نظر نہیں آتی. اس کے اندر آدمی جو اس زمانے کے مشاہدات ہیں ان سے اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ ہمارا نظام شمسی جو ہے اپنی ساری عظمت کے باوجود ایک گیلیکسی کے ایک کونے میں پڑا. جو گیلیکسی جس کے اندر ہمارا یہ نظام شمسی ہے اس کے اندر اندازہ کیا گیا ہے کہ ہمارے سورج جیسے کم از کم 3 ارب سورج اور موجود ہیں صرف اسی ایک گیلیکسی میں. اور بہت سے سورج ایسے ہیں جو ہمارے اس سورج سے ہزاروں گنے زیادہ روشن اور ہزاروں گنے زیادہ بڑے. اس کے بعد اندازہ کیا گیا ہے کہ ایسی ایسی گیلیکسیز، ایسی ایسے کہکشانی نظام کم از کم 10 لاکھ اور موجود ہیں. جو قریب ترین کہکشاں دوسری ہے ہماری اس موجودہ کہکشاں، اس کی روشنی ہماری اس زمین تک اندازہ کیا گیا ہے کہ کم از کم 10 لاکھ سال میں پہنچتی ہے. یعنی روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور اس رفتار سے روشنی اس قریب ترین کہکشاں سے چل کر ہماری اس زمین تک 10 لاکھ سال میں پہنچتی. یہ عظمت ہے اس کائنات کی. اور واقعہ یہ ہے کہ انسان نے اس کائنات کا جتنا اب تک مشاہدہ کیا ہے بڑی سے بڑی دوربینوں کے ذریعے سے، وہ بھی اصل کائنات جو اللہ تعالیٰ کی خدائی ہے اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ سمندر میں ایک قطرے کے برابر. تو جتنا مشاہدہ انسان نے اس وقت تک کائنات کا کیا اس کو بھی آدمی دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ عظیم الشان کائنات کیسے بنائی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس نے یہ زبردست کائنات بنائی، جو اس کو بنانے والا ہی نہیں ہے، اس کا چلانے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا انتظام کرنے والا بھی ہے، اس کے متعلق تمہارا یہ خیال کرنا کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ دوبارہ تمہیں نہیں اٹھا سکتا، یہ وجود جہالت اور نادانی کے کیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وما لها من فروج، اس کائنات کا حال یہ کہ اس میں کہیں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں. یعنی یہ مسلسل کائنات ہے، اس کے اندر کسی جگہ بھی جا کر سلسلہ اس کا منقطع نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. قریب کے زمانے میں جو ریڈیو ایسٹرانومی ہے اس کے ذریعے سے، یعنی ایسٹرانومی کا ایک تو وہ شعبہ ہے کہ جس میں دوربینوں سے آدمی دیکھتا ہے، اور ایک وہ شعبہ ہے کہ جس میں ریڈیو کے ذریعے سے کائنات کے جو شعاعیں ہیں ان کو وہ پکڑتا ہے اور ان کے متعلق معلومات کائنات کی چیزوں کے متعلق. اس کا دائرہ جو دوربین سے دیکھی جانے والی کائنات ہے اس کی بنسبت بہت زیادہ وسیع ہے، کیونکہ جہاں تک ہماری دوربینوں کے ذریعے سے ہماری بینائی نہیں پہنچتی وہاں تک کی خبریں شعاعوں کے ذریعے سے حاصل کی جاتی. تو ریڈیو ایسٹرانومی میں ابھی حال کے زمانے میں ایک بعید ترین کہکشاں کے
سے آنے والی شعائیں پکڑی گئی ہمارے یہاں کے ریڈیو کے حالات سے، اس کے متعلق یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ یہ شعائیں جس کہکشاں سے آ رہی ہیں وہاں سے یہ 4 ارب سال پہلے چلی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لہریں 1,86,000 میل کی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی اور 4 ارب سال میں زمین تک وہ پہنچی۔ یہ اس عظیم شان کائنات کے تسلسل کی کھلی ہوئی علامت ہے۔ اگر کہیں کوئی ڈرال پڑی ہوئی ہوتی، کوئی شگاف ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ یہ لہریں ہماری زمین تک نہیں پہنچ سکتی۔ ان لہروں کا ہماری زمین تک پہنچنا یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ پوری جو عظیم شان مسافت ہے ان دونوں کے درمیان، وہ اس میں پورا تسلسل قائم ہے۔ اب مثال کے طور پر ورشت سے بجلی آ رہی ہے، اگر بیچ میں کہیں تار ٹوٹا ہوا تو یہاں تک بجلی کیسے پہنچ جائے گی؟ یہاں تک ان شعاعوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلسل قائم ہے، کسی جگہ سے یہ سلسلہ اس کا ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استدلال یہ ہے کہ اس زبردست کائنات کو اس بندش اور اس چستی کے ساتھ اور اس تسلسل کے ساتھ جو خدا چلا رہا ہے، اس کے متعلق اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زمین پر چلنے والا حیوان ناطق ذرا کی ہستی یہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ خدا اس پر قادر نہیں اس کو دوبارہ بنا دے، تو یہ تمہاری اپنی جہالت ہے یا خدا کی قدرت اور اس کے علم کی تنگی تم اسے ثابت کرنا چاہتے